ربیع الاول شریف وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف ہوا۔ اس ماہ مبارک میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور کرۂ ارض پر بسنے والے مسلمان جب بھی اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد آتا ہے، آپ کی ولادت کریمہ کا مہینہ آتا ہے، تو گلشن اسلام میں بہار آ جاتی ہے، دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں اور ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے اور سرور قلب حاصل ہوتا ہے کہ اس مہینے میں رب ذوالجلال نے سسکتی ہوئی انسانیت پر لطف و کرم فرمایا اور انہیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اور اپنی مخلوق کو اپنی معرفت دلانے کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، آپ کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک 3 مراحل میں سے گزرا۔ ایک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے، اسے خلقت محمدیہ کہتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ جس میں سے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس گزری وہ حضور کی ولادت ہے۔ اس مرحلے کو ولادت محمدیہ کہتے ہیں یا میلاد النبی کہتے ہیں، اور ایک تیسرا مرحلہ ہے جس میں سے میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس آپ کی حیات مبارکہ کا تیسرا مرحلہ ہے بعثت محمدیہ۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، اور بعثت محمدیہ 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اسے کہتے ہیں بعثت محمدیہ۔ پہلا مرحلہ ہے خلقت محمدیہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ جو پہلا مرحلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے سیاستہ میں جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث شریف بڑی ہی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا، یہ پوچھا گیا، متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے آپ کو نبی کب بنایا؟ اور ایک روایت میں لفظ ہیں متى مستندت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نبوت کے تخت پر، نبوت کی مسند پر کب جلوہ گر کیے گئے؟ آپ کو اللہ نے نبی کب بنایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد،
کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے، ان کے جسم میں ابھی روح داخل نہیں کی گئی، اس وقت حضور نبی بنائے نہیں گئے، بلکہ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مرحلے طے کر رہے تھے۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، کہ آدم علی نبینا علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیانی مراحل میں تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ مسند نبوت پر میں اس وقت بھی جلوہ گر تھا۔ تو گویا کہ تخلیق آدم سے پہلے حضور کی نبوت موجود تھی، اور حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو حضور بنائے کب گئے، حضور کی تخلیق کب ہوئی، یہ حضور کے وجود مبارک کا پہلا مرحلہ ہے۔ مصنف عبد الرزاق یہ حدیث شریف کی بڑی ہی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ جو لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ جو بھی حدیث ہو وہ کہتے ہیں کہ دکھائیں ہمیں بخاری سے، عوام کو یہ علم بھی نہیں، عام آدمیوں کو کیا پتا کہ امام بخاری تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو امام بخاری کے جو استاذ کے استاذ ہیں، یعنی دادا استاذ، اور محدث ہیں امام عبد الرزاق۔ انہوں نے کئی جلدوں میں حدیث شریف کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مصنف عبد الرزاق۔ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور دیوبند مکتبہ فکر کے مجدد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب کا جو پہلا چیپٹر ہے نور محمدی کے بیان میں، اس چیپٹر میں مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے ریفرنس سے، اس کے حوالے سے اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اب وہ پوری حدیث شریف ذرا غور سے سنیے تاکہ حضور کا وجود مبارک کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کی تفہیم ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات پوچھی اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ حضور ہمیں بتائیے، ارشاد فرمائیے کہ رب ذوالجلال نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ کیونکہ قرآن مجید میں فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء محیط۔ قرآن شریف کی آیت ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ کائنات ارضی و سماوی اور کائنات پست و بالا میں، کائنات ہست و بود میں جو کچھ ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ بولیے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں کہ پوری کائنات رب ذوالجلال نے بنائی،
مگر ان ساری چیزوں میں سے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا، کس چیز کو بنایا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ یہ ان تینوں کتابوں میں حدیث شریف ہے، اور دیگر ائمہ محدثین نے بھی اسے اپنی کتب حدیث میں نقل کیا۔ نبی نور و رحمت، رسول الثقلین، ناطق وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ حضرت جابر کے سوال کا جواب حضور دے رہے ہیں، اے جابر، ہر شے سے پہلے ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، ہر چیز سے قبل، ہر چیز سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا، تخلیق کی، وہ کیا تھی؟ فرمایا نور نبیک من نور ہی، تیرے نبی کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ تو کائنات میں، کائنات کی ہر شے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ نور محمدیہ کو۔ سارے بولے نور محمدیہ کو تخلیق کیا، پوری کائنات سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق کیا۔ اور اس کے ساتھ دوسری حدیث شریف ذرا غور سے، توجہ سے سماعت فرما کر اپنے دل میں اس حدیث پاک کو نقش کرے، اور دونوں حدیثوں کی روشنی میں پھر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر آج کے بیان جمعہ میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے کیا بنا؟ نبی پاک کا، نبی پاک کا نور۔ اب دوسری حدیث شریف سنیے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی بڑے صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے حدیث کا علم لے کر آنے والی شخصیت کو شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب مدارج النبوت شریف میں اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے، پوری عبادت ذرا غور سے سننے والی ہے۔ آپ لکھتے ہیں، فارسی میں یہ کتاب ہے، فارسی میں فرماتے ہیں، در حدیث صحیح آمدہ اند، کہ حدیث صحیح میں آیا ہے۔ حدیث کے درجے ہیں نا، تو سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ حدیث صحیح کا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، در حدیث صحیح آمدہ اند، کہ حدیث صحیح میں آیا ہے، اول ما خلق اللہ نوری، کہ ہر چیز سے پہلے اللہ نے جس چیز کو تخلیق کیا، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ اول ما خلق اللہ، اللہ نے جو سب سے پہلے چیز بنائی، تخلیق کی، وہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نوری، وہ میرا نور ہے، وہ میرا نور ہے۔ وہ نور محمدیہ ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ بیان میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، میں ایک ایک ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ یہ کس کتاب میں ہے، کس میں ہے۔ اب اس میں ایک تیسری حدیث شریف وہ بڑی توجہ سے سنیں، تاکہ خلقت محمدیہ کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہماری اچھی طرح سے ہم اسے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ولادت محمدیہ پر میں عرض کرتا ہوں۔ تفسیر روح البیان، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے،
امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ جو بڑے بلند پایا مفسر ہیں، اور یہ قرآن مجید کی تفسیر قدیمی تفسیر ہے اور عربی زبان میں ہے۔ امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں یہ حدیث نقل کی، اور دیگر کتب کے اندر بھی حدیث شریف موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیا پوچھا؟ جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا آقا یہ تو مجھے صحیح علم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، مگر آقا میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری تارا طلوع ہوتا تھا، اور طلوع ہونے کے بعد وہ نور کا تارا جو ہے وہ چمکتا تھا، دمکتا تھا، اس کا ظہور ہوتا تھا، پھر وہ غائب ہو جاتا تھا، اور پھر 70,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا تھا۔ طلوع ہوتا اور پھر وہ چھپ جاتا، اور پھر 70,000 سال کے بعد آتا۔ تو جبریل امین کہتے ہیں آقا میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ وہ ایک تارا طلوع ہوتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے، پھر 70,000 سال کے بعد آتا ہے۔ عمر کا تو علم نہیں، مگر میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ تفسیر روح البیان اٹھائیے اور پڑھیے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ جبریل کی بات سن کر نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ اقدس و اطہر پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضور مسکرائے، حضور نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کر میرے آقا نے فرمایا اے جبرائیل فبعزت ربی، فبعزت، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، انا ذالک الکوكب، وہ جو نوری تارا تو چمکتے ہوئے دیکھا کرتا تھا وہ میرا ہی نور تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ، امام المحدثین، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث شریف پڑھی جامع ترمذی کی کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیانی مرحلے میں تھے۔ امام المحدثین حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب تفہیمات الہیہ میں اسے لکھا ہے، حضور کی روح پاک سے عرض کی کہ میں حضور کی نبوت تخلیق آدم سے پہلے جس مرحلے میں تھی، اور حضور کا نور تخلیق آدم سے پہلے جس کیفیت میں تھا، میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں میں نے مراقبہ کیا، اور رب ذوالجلال نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے اس کیفیت کا مشاہدہ کرا دیا، اور میں نے دیکھ رحمت میں رکھا حضور کا نور مبارک۔ پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے نور محمدیہ کی تخلیق کی گئی، اور اس نور کو بنا کر رب ذوالجلال نے اپنی آغوش رحمت میں رکھا، اور پھر جب دنیا میں بھیجنا چاہا سلام کو تخلیق کر کے، تو حضور کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی پشت میں نور محمدیہ کو رکھا گیا۔ منظم انداز میں ادھر سے ملائکہ آتے ہیں، حضور کی نور کی زیارت کر کے دوسری طرف سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تعجب ہوا، بے نیاز رب نے فرمایا اے پیارے آدم، جس محبوب کی خاطر میں نے ساری کائنات کو بنایا، نبی آخر الزماں ہے جس کی زیارت و دیدار کے لیے ملائکہ آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے اپنی تمنا، اپنی خواہش، اپنی آرزو کا اظہار کیا
کہ اے رب ذوالجلال اس نبی آخر الزماں کا نور مبارک میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی خواہش مند ہوں، میری بھی آرزو ہے، تمنا ہے، میں بھی اس نبی آخر الزماں جس کی خاطر پوری کائنات کو بنایا گیا اس کے نور مبارک کی میں بھی ایک جھلک دیکھ لوں۔ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے لکھا کہ حضور کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے اٹھا کر آپ کے دونوں انگوٹھوں میں رکھا گیا، کیونکہ وہ زیارت کرنا چاہتے تھے۔ تو جب حضور کے نور مبارک پر حضرت آدم کی نظر پڑی تو محبت اس قدر غالب آ گئی کہ آپ سے رہا نہ گیا۔ دونوں انگوٹھوں میں حضور کا نور مبارک تھا تو دونوں انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ مس کر لیا۔ آدم علیہ السلام نے حضور کے نور مبارک کی زیارت کی۔ یہ نور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے کے پاس آیا، پھر ان کے پوتے کے پاس آیا، پھر پڑپوتے کے پاس آیا، نسلاً بعد نسلاً، پشت در پشت۔ وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا اس کو دنیا میں بھیجنا جب اللہ نے پسند فرمایا تو یہ نور پھر منتقل ہو رہا ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، اور منتقل ہوتا ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ نور آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ نور حضرت اسماعیل کے پاس آیا، وہاں سے نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب تک یہ نور محمدیہ منتقل ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب سے یہ امانت حضرت عبداللہ کے پاس آئی، اور یہ نور کی امانت پھر اللہ رب العزت نے کائنات کی اس معزز ترین ہستی کا انتخاب کیا جس کا نام حضرت آمنہ ہے۔ یہ نور کی امانت پھر حضرت آمنہ کے سپرد کی گئی۔ اب جو حدیث شریف میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے۔ وہ نور جو تخلیق آدم سے پہلے بنایا گیا وہ پشت در پشت حضرت آدم سے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ جن مردوں کے پاس یہ نور امانت رہا یا جن عورتوں کے پاس امانت رہا، صحیح بخاری کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا دنیا والو میں آدم سے لے کر اپنے باپ عبداللہ اور اپنی ماں آمنہ تک پاک صلبوں اور پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ بہت سیدھی سادہ اور آسان بات ہے کہ یہ نور محمدیہ جن مردوں کے پاس بطور امانت رہا، بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے وہ مرد بھی پاک تھے، اور جن مقدس خواتین اور عورتوں کے پاس یہ نور کی امانت رہی وہ عورتیں بھی پاکیزہ تھیں۔ ان کا کردار بڑا پاکیزہ تھا، ان کا اخلاق بڑا پاکیزہ تھا، وہ پاک ہستیاں تھیں، شخصیت تھیں، ذوات تھیں۔ فرمایا من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، پاک صلبوں اور پاک رحموں میں میں منتقل ہوتا ہوا آیا۔ اور نور کی امانت جب حضرت آمنہ کے پاس آئی نا تو ربیع الاول کی 12 تاریخ صبح صادق کا وقت، رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، عین صبح صادق کے وقت شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں بیت آمنہ میں میرے نبی کریم علیہ السلام کا ظہور قدسی ہو گیا۔ وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے بنا تھا وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضرت آمنہ کے آنگن میں اسی نور کا ظہور ہوا تھا۔ اب اگلی بات بڑے غور سے سمجھیے،
پوری کائنات سے پہلے حضور کا نور بنایا گیا، وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اسی نور کا ظہور ہوا تھا۔ تو جب ظہور ہوا تو قرآن میں رب ذوالجلال نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کو نور کے عنوان سے قرآن میں بیان فرمایا۔ نور کے عنوان سے قرآن میں نبی پاک کا میلاد بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کی آیہ مقدسہ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس۔ کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے نور آیا۔ جاءکم، تمہارے پاس آیا، اور آیا کہاں سے؟ من اللہ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس تمہارے اللہ، تمہارے رب، تمہارے پروردگار کی طرف سے نور تشریف لے آیا۔ اسی نور محمدیہ کا ظہور ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت اسی نور کا ظہور ہوا تھا۔ تو قرآن میں نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں حضور کی آمد، حضور کی جلوہ گری، حضور کی تشریف آوری، حضور کے آنے کا ذکر کیا جائے۔ تو قرآن نبی کریم علیہ السلام کے آنے کا ذکر کر رہا ہے، تو حضور کی اس صفت سے ذکر کر رہا ہے جو حضور کا نور مبارک پوری کائنات سے پہلے رب ذوالجلال نے تخلیق فرمایا تھا۔ اسی نور کا ظہور ہوا۔ اب یہ بات جو ہے، پہلی جتنی باتیں بیان جمعہ میں آج آپ نے سنی، یہ اس سے بھی زیادہ توجہ چاہتی ہے، اس سے بھی زیادہ توجہ چاہتی ہے۔ یہ بات میری نہیں، یہ حضور کی اماں جان کی بات ہے۔ کسی عورت کا بیٹا اگر کسی بڑی عہدے پہ فائز ہو جائے، وہ پوری برادری کو، پورے محلے کو، گاؤں کو احساس دلاتی ہے، میں فلاں کی ماں ہوں، میں فلاں کی ماں ہوں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ کیا مقام ہوگا اس ماں کا جس کا نور نظر لختے جگر وہ ہے جس کی خاطر عرش والے رب نے ساری کائنات کو بنایا۔ کیا مقام ہوگا اس والدہ ماجدہ کا جن کے نور نظر لختے جگر کو امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، اور سب سے بڑھ کر وہ محبوب کبریاء ہیں۔ محبوب رب کے محبوب، اسی لیے کہتے ہیں آمنہ کے لال۔ حضور کو کہتے ہیں آمنہ کے، یہ حضور حضرت آمنہ کی شکم اطہر میں جب رہیں تو حضرت آمنہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ سید آمنہ فرماتی ہیں میرے شکم میں بصورت حمل، بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے شکم میں جب یہ امانت موجود تھی نا، وہ امانت جو ساری کائنات سے پہلے نور تخلیق کیا گیا تھا، یہ امانت حضرت آمنہ کے پاس رہی۔ فرماتی ہیں میرے شکم میں تھے تو مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی، غیب سے ندائیں آتی تھی، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں جو امانت ہے یہ عام بچہ نہیں ہے۔ مجھے ندائیں آتی تھی، آوازیں آتی تھی، انکے حملت بسید العالمین، اے آمنہ تیرے شکم اطہر میں جو امانت ہے اس کو رب ذوالجلال نے تمام جہانوں کا سردار بنایا ہے، تمام جہانوں کا سردار بنا۔ اور ولادت کا جب مرحلہ آیا، پہلا مرحلہ ہے خلقت محمدیہ، تخلیق محمدیہ، اور دوسرا مرحلہ ہے ولادت محمدیہ۔ اسے میلاد النبی بھی کہتے ہیں، اسے میلاد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں۔
تو حضور کی میلاد کا جو جشن منایا جاتا ہے یہ حضور کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے. انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں، یوم میلاد کو برتھ ڈے کہتے ہیں. یہ حضور کی برتھ ڈے ہے. اس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اپنے بچوں کی برتھ ڈے منائیں تو کوئی اعتراض نہیں. جب حضور کی برتھ ڈے کو کلمہ پڑھنے والا منائے تو ادھر سے بھی فتوے، ادھر سے بھی فتوے، ادھر سے بھی فتوے، ادھر تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں. نہیں جی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ساری حدیثیں سارا قرآن بھی سناؤ تو یہی کہیں گے، کیونکہ وہ دل میں محبت ہو نا حضور کی، تو محبت ہو تو پھر اعتراض پیدا نہیں ہوتا. محبت ہو پھر اعتراض، کہ جس کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، جس معبود کی خاطر پوری کائنات بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کا کلمہ نصیب فرمایا، ہمیں حضور کا امتی بنایا. ہم اپنے آقا کا جشن میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت کے نور سے آشنا کیا اور ہماری ہدایت کا ذریعہ اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو بنا دیا. کسی بت کے سامنے آپ جھکے ہوتے، کسی درخت کی آپ پوجا کر رہے ہوتے، یہ تو حضور نے آ کے بتایا نا، هو اللہ احد. دنیا والوں پوری کائنات میں عبادت اور سجدے کے لائق صرف اللہ ہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا. تو ہدایت تو حضور کے ذریعے سے ملی نا. تو میلاد النبی کو قرآن میں نور کے ٹائٹل سے، نور کے عنوان سے بیان کیا گیا. قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آیا. حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک، اسی لیے یہ جو ترانے گلیوں میں گونج رہے ہیں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں گونج رہی ہیں، جیسے ہی میلاد النبی کا چاند نظر آتا ہے پوری کائنات میں گونج پڑ جاتی ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. نور والا آیا ہے نا، نور لے کر آیا ہے. کیونکہ اول ما خلق اللہ. اب سرکار کی والدہ ماجدہ کی گواہی، میں بڑے محتاط انداز میں بات کرتا ہوں کہ حضور کی والدہ ماجدہ کے پاس شہر مکہ مکرمہ کی آس پاس رہنے والی عورتیں آئیں. بنو ہاشم اور قریش خاندان کی معزز خواتین آئیں اور حضرت آمنہ سے ولادت کے بعد پوچھنے کے لیے آئیں کہ تو نے کیا جنا. حضرت آمنہ نے کیا فرمایا؟ پہلے ریفرنس میں بتا دیتا ہوں. شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے ما ثبت من السنہ. شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے حضور کی والدہ ماجدہ کے وہ لفظ نقل کیے ہیں جو آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوئے. حضور کی امی جان، حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام. معزز خواتین پوچھتی ہیں اے آمنہ کیا جنا تو نے؟ فرماتی ہیں مجھے تو عورتوں کو ولادت کے وقت جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے تو اس کا احساس تک نہیں ہوا. بس میں اتنا جانتی ہوں مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا، نور کا ظہور ہوا، اور اس نور نے شرق سے لے کر غرب تک پوری کائنات میں اجالا کر دیا. مجھ سے نور کا
ظہور ہوا. یہ حدیث کے لفظ ہیں خرج منی نور، نور کا ظہور ہوا. اور میں نے دیکھا مجھے مشرق کے کنارے بھی نظر آ گئے، مغرب کے کنارے بھی نظر آ گئے. رب نے اتنا چراغاں کیا. محبوب کی آمد پر لائٹنگ کرنے والوں، یہ سنت الہیہ ہے کہ جب پیارے نبی پاک کا میلاد ہوا، حضور کی والدہ فرماتی ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک پوری کائنات جگمگ کرنے لگی، انوار و تجلیات کی بارش ہوئی، اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو چمکتا دیکھ لیا. مجھ سے نور کا ظہور ہوا، میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ لیا. اللہ اکبر. یہ ہے حضور کی ولادت. تیسرا مرحلہ ہے بعثت محمدیہ. اب غور سے سنیے، آخری باتیں ہیں کہ وہ نبوت جو جامع ترمذی میں حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. حضور اس وقت بھی نبی. یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ ترمذی شریف. سارے بولیں کس کتاب میں ہے؟ اور ترمذی شریف یہ سیاستہ میں ہے. بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر جامع ترمذی کا ہے، اس میں یہ حدیث. وہ نبوت جو ساری کائنات سے پہلے موجود تھی، اس نبوت کو ظاہر حضور نے اپنی حیات مبارکہ ظاہریہ کے 40ویں سال جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو حضور نے اس نبوت کو ظاہر فرمایا، اس نبوت کا اظہار فرمایا، اس نبوت کا اعلان فرمایا جو تخلیق آدم سے پہلے نبوت موجود تھی. اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اظہار کیا. لہذا ربیع الاول شریف میں جو جشن میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے، یہ حضور کی وجود مبارک کے پہلے مرحلے کا جشن نہیں، نہ تیسرے مرحلے کا جشن ہے، یہ دوسرے مرحلے کا، کہ وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا گیا تھا وہ دنیا میں حضرت آمنہ کی آغوش میں جلوہ گر ہوا تو ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی اور صبح صادق کے وقت تھی. حضور تشریف لے آئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میلاد پاک کا مہینہ ہے، عید میلاد النبی. حضور کی ولادت کا دن کیا ہے؟ عید میلاد النبی. لوگوں کو بڑا مغالطہ لوگ دیتے ہیں کہ اسلام میں عیدیں 2 ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا یہ ان پڑھ آدمی ہو نا، جو دین سے ناواقف ہو، اسے علم ہی نہیں. میں نے کہا کہ تجھے بہت بڑا مغالطہ لگا، بہت بڑی غلطی لگی. 2 عیدیں نہیں ہیں ہماری، تو کئی عیدیں ہیں، کئی عیدیں ہیں. حدیث میں پڑھتا ہوں، گنتی آپ کریں کتنی عیدیں ہیں، تو پھر آپ کا دل گواہی دے گا. بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتے ہیں عیدیں 2 ہیں. اگر مسلمان ہے تو پھر حدیث شریف کو ذرا غور سے سنی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، اللہ نے جمعے کے دن کو اہل اسلام کے لیے عید کا دن بنایا ہے. جمعۃ المبارک یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے. تو عیدیں 2 نہ ہوئیں، سال میں کتنی عیدیں ہو گئی؟ ہمارا تو بھائی ایمان ہے ہی ہے، لیکن مولانا کوثر نیازی جو دیوبند مکتبہ فکر کے ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں عیدیں 2 ہیں، تیسری کہاں سے آ گئی.
وہ کہتے ہیں جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس نے کہا کہ ہماری اصل عید اور سب سے پہلی عید اور سب سے بڑی عید وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے بولو یار، اس مہینے میں تو بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ جب حضور کی محبت کا ذکر آئے تو پھر خاموشی توڑ دینی چاہیے۔ کوثر نیازی کہتے ہیں کہ اگر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو عید جو ہے یہ نہ ہوتی نا، عید میلاد نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی۔ یہ دو بند مکتبہ فکر کے مولانا ہیں، لکھتے ہیں کہ باقی ساری عیدیں، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو یا جمعے کا دن عید کا دن ہو، یہ ساری عیدیں تصدق ہیں عید میلاد کا۔ اگر ربیع الاول کی عید نہ ہوتی 12ویں تاریخ کو تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ۔ جو لفظ لکھے ہیں میں وہ لفظ آپ کو کوٹ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جو عید میلاد منائی جاتی ہے یہ مبدا ہے، یہ منبع ہے، یہ ماخذ ہے، اس عید سے باقی عیدیں نکلی ہیں۔ اس عید سے باقی عیدیں ہم تو اس لیے مناتے ہیں بھئی کامن سینس، تھوڑا سا ذہن پہ بھی زور دیا کرو۔ تیرا یار ملے تو کہتا ہے یار آج میری عید ہو گئی۔ رشتہ دار دنیا میں کافی دیر کے بعد آئے نا تو کہتے ہیں او یار آج ساڑیاں عیداں ہو گئیاں، سجنا تو آج ملے ہیں ساڑی عید ہو گئی۔ حضرت بابا حضرت خواجہ فرید کوٹ مٹھن شریف والے، ان سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی عید کڈاں، عید کب ہے؟ اس نے تو پوچھا ہوگا عید الفطر عید الاضحیٰ کا کہ عید کب ہے، تو پوچھنے والا سرائقی تھا نا، کہتے عید کڈاں یعنی کب ہے عید؟ انہوں نے فرمایا یار ملے جڈاں۔ انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہے جس دن میرا سجن ملے، میرا یار ملے۔ تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں ربیع الاول کی 12 تاریخ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی عید ہے، جس دن آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے صدقے رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ قرآن میں فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ